سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو مشرقی پنجاب کے قصبے سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ والد کی دوسری شادی کے باعث منٹو کی ابتدائی زندگی تلخیوں سے بھرپور تھی۔ 3 مرتبہ فیل ہونے والے لافانی افسانہ نگار نے جب 1931 میں میٹرک پاس کیا تو اردو میں پھر فیل تھے، مگر اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ادب کے افق پر یہ کتنا بڑا نام ہوگا۔ 1934 میں آدم کے قلمی نام سے منٹو کا پہلا افسانہ تماشا شائع ہوا تو ان کی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ امرتسر سے ممبئی اور پھر جنوری 48 میں ہجرت کر کے وہ لاہور پہنچے، جہاں لکشمی مینشن میں رہائش پذیر ہوئے۔ منٹو کی بڑی بیٹی نگہت منٹو آج بھی وہیں رہتی ہیں۔ کھانا بھی پکا لیتے تھے کسی وقت بیٹھ کے، اور لکھتے بھی تھے، یہیں پر ہی بیٹھ کے لکھا کرتے تھے۔ پھر مہمان جو آتے تھے ہمارے رشتہ دار، کیونکہ ہم لوگ 3 اکٹھے ادھر رہا کرتے تھے۔ جس کمرے میں منٹو مرحوم نے سیاہ حاشیے، کھول دو، یزید اور ٹھنڈا گوشت جیسے شاہکار افسانے تخلیق کیے، وہ کمرہ آج بھی اپنے مکیں کو یاد کرتا ہے۔ منٹو کی بھانجی فریدہ نعیم سے جب بات کی گئی تو یادوں کے دریچے کھلتے ہی چلے گئے۔ سارے محلے میں بانٹو لڈو، یہ میری بیٹی پاس ہوئی ہے میٹرک میں، ویسے ہوئی اچھے نمبروں میں پاس ہوئی تھی۔ تو پھر ذرا ویسے طبیعت کے چاہے لکھتے جائیں تھوڑے کنزرویٹو تھے، پھر کہنے کہ اچھا یہ اب جوان، بس اب ٹھیک ہے نا، اس نے میٹرک کر لیا ہے، بس 1-2 سالوں کو اس کی شادی کر دیں۔ منٹو کے 5 افسانوں پر مقدمات بھی چلے، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ منٹو مرحوم کہا کرتے تھے کہ سعادت حسن فانی ہے جبکہ منٹو لا فانی ہے۔ مالی مشکلات اور 3 بیٹیوں کی پرورش نے انہیں زود نویسی پر مجبور کر دیا۔ افسانوی تاریخ کا حصہ بن جانے والے سعادت حسن منٹو کی زندگی کا انجام کسی المیہ افسانے سے کم نہیں تھا۔ منٹو مرحوم بلانوش تو تھے ہی، ایسے میں تخلیقات کو خون جگر دیتے دیتے 18 جنوری 1955 کو صبح 10:30 بجے حدود وقت سے آگے نکل گئے۔ ان کی ہمشیرہ بھی پاس تھیں، بلکہ وہ ہمشیرہ رو رہی تھی، صفیہ آپا بڑی کام تھیں اور کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک گھونٹ دے دو صفیہ۔ صفیہ آپا نے نہیں دیا ان کو اورنج جوس دیا، کہنے گے یہ کیا تم نے دے دیا مجھے، تم نے اندر میرا یخ کر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہے، اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ زندگی بھر منٹو قدامت پرست معاشرے کی بے قدری کا شکار رہا اور مفاد پرست پبلشروں نے 25 روپے فی افسانہ کے حساب سے ان کے شاہکار خریدے، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے سچ لکھنے کے جرم کو ارباب اختیار نے معاف نہیں کیا۔ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز تھے جمیل الزمان، ایک دن میں ان کے پاس گیا تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا حمید اختر بات یہ ہے کہ جس دن کوئی وزیر اس کلرک سے زیادہ لائق اور پڑھا لکھا آ گیا کیبنٹ میں، جس نے یہ نوٹ لکھ دیا ہے کہ منٹو کو وظیفہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ منٹو فوش نگار تھا، اب اس کا توڑ کرنے کے لیے کوئی وزیر بڑا پڑھا لکھا آئے گا تو شاید منٹو کو وظیفہ مل جائے، ورنہ نہیں ملے گا۔ نہیں ملا۔ 43 سال سے بھی کم عمر میں منٹو نے فن افسانہ نگاری میں وہ انمٹ نقوش چھوڑے کہ ان کی وفات کے 56 برس بعد بھی کوئی ان کی گرد کو نہ پہنچ سکا۔ منٹو کے افسانوں کا کئی غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ دنیا کے چند بہترین افسانہ نگاروں کا ذکر ہوتا ہے تو منٹو مرحوم سر فہرست ہوتے ہیں۔ منٹو مرحوم نے اپنی قبر کا کتبہ کچھ یوں تحریر کیا تھا: یہ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے جس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہے، جو آج بھی منو مٹی تلے لیٹا سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ کیمرہ مین مظہر بشیر کے ساتھ ثاقب علی، وقت نیوز، لاہور۔